وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کو، انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً اپنا نائب۔ قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، کیا آپ بناتے ہیں، فیہا اس زمین میں، من جو یفسد فیہا فساد برپا کرے گا اس زمین میں، ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، ونحن حالانکہ ہم، نسبح بحمدک تیری حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں، تیری حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم بے شک میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس بات کا علم تمہیں نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، سکھائے، یعنی وَعَلَّمَ آدَمَ اور سکھائے آدم علیہ السلام کو، الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تمام چیزوں کے نام، ثُمَّ عَرَضَهُمْ پھر انہیں پیش کیا، عَلَى الْمَلَائِكَةِ فرشتوں پر، یعنی پھر وہ فرشتوں کے سامنے نام پیش کیے گئے۔ فقال پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء یہ نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو یہ نام مجھے سنا کے دکھاؤ۔ قالوا فرشتوں نے جواب دیا، سبحانک پاک ہے آپ، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا کیا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، تعلیم دی۔ انک انت بے شک آپ ہی، العلیم بہت زیادہ علم والے، الحکیم بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم انہیں سنا، انہیں بتا، باسمائہم یہ نام، فلما پس جب انباہم آدم علیہ السلام نے سنائے ان فرشتوں کو، باسمائہم وہ نام، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض غیب آسمانوں اور زمین کے، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ محترم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی بندگی اور اطاعت کا حکم دیا، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ میری بندگی اور اطاعت آپ نے کیوں کرنی ہے، اس لیے کہ تمام چیزوں کا خالق میں ہوں، یعنی تمام چیزوں کا خالق جب اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، انسانوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان کی تمام ضروریات کو پیدا کرنے والی، اس کو تمام نعمتیں مہیا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ زمین میں انسان کے رہنے کے امکانات بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائے، یہ انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یعنی اس زمین کے اندر انسان کے رہنے کے لیے، انسان کے بسنے کے لیے تمام نعمتیں اور تمام ضروریات انسان کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہیں۔ خود انسان کو بھی اور انسان کے جسم کے اندر جو سارا سسٹم کام کر رہا ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جب خالق اللہ تعالیٰ ہے، رازق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، جب ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جب ہمیں زندگی اور موت دینے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مرنے کے بعد ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوگی، اور وہ زندگی
اس زندگی کا دار و مدار اس زندگی پر ہے۔ یہ دارالامتحان ہے کہ اس زندگی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اگر بجا لائیں گے تو اس زندگی کے اندر ہم کامیاب ہیں، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتیں ہم پائیں گے۔ اور اگر اس زندگی کے اندر نعوذ باللہ ہم سے کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، اس آزمائش اور امتحان میں ناکام ہوئے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، تو پھر مرنے کے بعد جو حقیقی زندگی ہے ہم نے اس کو بھی خسارے میں ڈال دیا ہے۔ وہ بھی پھر انعامات کی بجائے سزائیں ہیں، عذاب ہیں، اور سخت ترین زندگی ہے جس کو ہم پھر برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بندگی اور اطاعت کا حکم دیا۔ لازمی بات ہے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، اسی کی انسانوں کو چاہیے کہ اسی سے امیدیں وابستہ رکھیں، اسی کی پوجا اور پرستش کریں، اسی کی اطاعت اور بندگی بجا لائیں۔ جب سارے کام اس نے خود کیے ہیں، اس کا ان کاموں کے اندر کوئی شریک نہیں، اس زمین و آسمان اور پوری کائنات کے تخلیق کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اسی طرح ہمارے لیے بھی مناسب اور جائز نہیں ہے کہ اس کی بندگی میں کسی قسم کا شرک کریں، چاہے وہ اس کی ذات میں شرک ہے، اس کی صفات میں شرک ہے، یا اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں شرک ہے۔ کسی قسم کی نافرمانی اور روگردانی اور سرکشی کرنا ہمارے لیے پھر جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس انسان کو کیوں پیدا کیا، اس کی تخلیق کیوں کی گئی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو بطور نائب کے بھیجا ہے، اور زمین کے اندر انسان نے رہ کر اللہ کی اطاعت اور بندگی بجا لانی۔ اس لیے کہ جب ایک آدمی، جب کوئی کسی کا نائب ہوتا ہے تو اس کا اپنی مرضی اور اختیار نہیں ہوتا، بلکہ نائب اپنے مالک کے بھیجے ہوئے کام پر مامور ہوتا ہے، جو اسے حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق کام کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے وقت اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرتا ہے، تو وہ اس کا نائب ہے۔ اسی صورت میں وہ اجرت کا، اسی صورت میں وہ اپنی مزدوری کا مستحق ہوتا ہے۔ اب زمین میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا اور اطاعت اور بندگی انسان پر لازم کر دی، کیونکہ انسان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اسی کی اطاعت اور بندگی کریں۔ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے انسان کو بھیجے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا بھی انسان پر ضروری ہے۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اسی طرح یہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، کوئی کتاب اس کے بعد آنے والی نہیں ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ لہٰذا اللہ کی اطاعت اور بندگی کے جو طریقے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لانا ہے، اس کی اطاعت اور بندگی کیسے کرنی ہے، اور اس کی نافرمانی سے کیسے بچنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اختیار کریں۔ اذ قال ربک، اور یاد کرو کہ جب فرمایا تمہارے رب نے للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب کچھ احکامات تو یہ ہے کہ انسان کو پابند بنایا گیا ہے کہ اس کے مطابق تم نے چلنا ہے، اور کچھ چیزوں میں انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے کہ وہاں پر انسان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہاں پر تم نے اپنی مرضی کرنی ہے، لیکن کچھ ایسے احکامات ہیں کہ انسان کو محدود کیا گیا ہے، اس کو پابند بنایا گیا ہے کہ ان کاموں کو نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا ہے، یہ تیرے لیے ناجائز اور حرام ہے، اور یہ کام تو نے لازمی کرنے، یہ تیری ڈیوٹی میں شامل ہے، اگر تو یہ نہیں کرے گا تو پھر بھی تو گناہگار ہے، پھر بھی تو نافرمان ہے۔ تو اب یہاں پر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اطاعت اور بندگی بجا لائے۔ لہٰذا جب انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی تو اس پر فرشتوں کا بھی یہ سوال ان کے ذہن میں بھی آیا کہ ایک ایسی مخلوق، اب دیکھیں فرشتوں کے اندر کوئی بھی نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، جو انہیں حکم دیا گیا ہے، جو ان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اسی کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، یعنی جو ان کو ڈیوٹی سونپی گئی ہے اسی کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں،
ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اب انسان کے اندر اختیار کا مادہ دیا گیا، انسان کو اختیار کی طاقت دی گئی ہے کہ یہ چاہے تو یہ کام کرے اور چاہے تو یہ کام کرے، کیونکہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب فرشتوں نے جب دیکھا کہ اس کے اندر جب اختیار کا مادہ ہے تو ضرور یہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے، ضرور یہ ایک دوسرے کی یک تلفی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کریں گے۔ تو اس لیے فرشتوں نے پوچھا کہ یا کریم رب، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کی ہمیشہ اطاعت کر رہے ہیں، پھر آپ ایک ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر فساد برپا کرے گی، تیری نافرمانیاں کرے گی، ایک دوسرے پر ظلم کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب دنیا کے اندر جب انسان کو اختیار کی آزادی ہے تو انسان پھر لالچ کے اندر آ کر وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا کرتا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے۔ اور دیکھیں یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جب اسلام کی دعوت دی گئی تو لوگوں کو پتہ تھا کہ اسلام کے اندر تو صرف حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، بادشاہی اسی بادشاہ کی بادشاہی ہے، اس کے قوانین ہیں اور انسانیت کے لحاظ سے تمام انسان برابر ہیں۔ عزت کا معیار اگر ہے تو وہ تقویٰ کی، صلاحیتوں کی اور خدمت کی بنیاد پر ہے۔ محض نسب کی وجہ سے، کسی عہدہ اور مال اور ذمہ داری کی وجہ سے اسلام میں عزت نہیں ہے، اور حقوق میں تمام لوگ برابر ہیں، تمام انسانیت حقوق میں برابر ہے، کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنا نہیں ہے، تمام لوگ حقوق میں برابر ہیں۔ تو اس وجہ سے جو لوگ دنیا میں بڑے بنے تھے، جن کے پاس مال و دولت یا اقتدار تھا، ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ نہ دیا بلکہ حق کے لیے رکاوٹیں پیدا کی۔ اس دور کا بھی اگر ہم اس سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، انتہائی زیادہ ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے، اور قیامت تک اس کے بعد کے ادوار کو بھی دیکھیں تو حق جب بھی کھڑا ہوا تو حق کے مقابلے میں اس لیے باطل کھڑا ہوا اور حق کو روکنے کی، حق کو مٹانے کی کوشش کی کہ وہ برابری نہیں چاہتا انسانوں کے درمیان، وہ کسی کی حق تلفی کرتا ہے تو انصاف نہیں چاہتا، وہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہمارے لیے ہو، حکمرانی ہمارے لیے ہو، تمام انسان برابر نہیں ہے بلکہ جو طاقتور ہے وہ اعلیٰ ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو وہ آدمی زیادہ عزت والا ہے کہ جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ دنیا میں اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی کہ جو تقوی والا، صلاحیتوں والا اور اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والا ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھ لیں تو باطل مذاہب کا، اہل دنیا کا یہی رویہ ہے، وہ حق کو روکنے کی ہر مقام پر، ہر جگہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، چند دنوں کی ہماری یہ زندگی ہے، یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، یہ ہمارا اقتدار بھی ختم ہو جائے گا، یہ مال و دولت بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم جب آنکھیں ہماری اصل میں جب دنیا میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو حقیقت کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی زندگی گزاری تھی یا فرما برداری کی زندگی گزاری تھی۔ پھر ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ وہ لوگ کامیاب تھے جو حق کا ساتھ دینے والے، دنیا میں اگرچہ وہ مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کر رہے تھے، دنیا میں اگر وہ تنگیوں کی زندگیاں برداشت کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ کامیاب تھے اس لیے کہ وہ حق کے ساتھ ہی تھے، وہ اسلام کے علم بردار تھے، اسلام پر چلنے والے تھے، اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرنے والے تھے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس مقصد پر زندگی گزار رہے تھے۔ جب فرمایا تمہارے رب نے للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بھیج رہا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ بناتے ہیں اس زمین میں، من جو یفسد فیہا، زمین میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اگر ہم اس چیز پر غور کریں، دیکھیں سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا،
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب فرشتوں کے اندر ابلیس بھی انہی عبادت گزاروں میں سے تھا، انہی کے اندر رہنے والا، اسی جنت میں رہنے والا تھا، اس کو بھی وہی مقام اور عزت حاصل تھی جو فرشتوں کو حاصل تھی۔ اگرچہ وہ نور سے بنے تھے، یہ نار سے بنا تھا، لیکن تھا اسی جنت کا واسی تھا، اسی جنت میں رہنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ لیکن فرشتوں کو جب حکم ہوا، جب سب کو حکم ہوا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن وہی تکبر ابلیس کے بھی آڑے آیا اور تکبر کی بنا پر کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو بنا کر سجدہ کروں۔ اس نے یعنی سوچا کہ رب کا حکم ہے، حکم دینے والی ذات کون سی ہے، بلکہ اس نے تکبر میں مبتلا ہو کر حق کو ابلیس نے ٹھکرایا۔ پھر لگاتار وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ لگاتار وہ چالیں چلتا رہا، تکبر میں مبتلا تھا، وہ دھوکہ دیتا رہا اور حسد کرتا رہا۔ بالآخر آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ابلیس نے پھسلا دیا، درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل سے بھی ابلیس کا اور ابلیس کے کارندوں کا، چاہے وہ انسانوں کی روپ میں ہے یا وہ شیاطین اور جن کی روپ میں ہے، وہ انسانوں کے لیے ہر قسم کی مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، انسان کو اس جنت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس جنت میں نہ چلا جائے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کی بغاوت کی زندگی گزارے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح بھی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ابلیس کی دشمنی کو کھول کر بیان کر دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور ان طریقوں سے، ان چالوں سے تمہیں وہ گمراہ کرے گا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ہمیں کبھی وہ مفاد کا لالچ دیتا ہے، کبھی وہ دنیا داری کا لالچ دیتا ہے، کبھی آسائش و آرام کا لالچ دیتا ہے، کبھی ہمیں ضد اور تکبر میں مبتلا کرتا ہے اور ہم سے ہمارے رب کی نافرمانی کروائے جا رہا ہے، ہمیں اپنے رب کی بغاوت پر آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ شروع ہی دن سے تھا اور قیامت تک ابلیس اور ابلیس کے کارندے حق کو روکنے کی کوشش کریں گے، آل حق کو حق سے پھسلانے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو ہر طریقے سے گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، آیات کا مفہوم ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہاں جو تیری اطاعت کریں گے، جو تیرے بندے بن جائیں گے، پھر میں تم سے اور ان سے جہنم کو بھر کے رکھ دوں گا، میں جہنم کو بھروں گا ان سے۔ پھر یعنی جو میرے بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ ان سے بھول ہوئی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، جس جنت سے وہ آئے تھے اسی جنت کے دوبارہ حقدار بنے، اپنے رب کے محبوب ترین پھر بن گئے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، ہمارے لیے بھی یہ رہنمائی ہے کہ ہم سے اگر غلطی، خطا اور بھول ہو جائے تو فوراً اپنے رب سے رجوع کریں، آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں، نہ کہ ابلیس کے طریقے پر ڈٹ جائیں، ضد میں، تکبر میں مبتلا ہوں۔ جس طرح وہ مردود ہوا تھا، کل ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود قرار نہ دیے جائیں، ہم سے کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وعلم آدم الاسماء کلھا، پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر فرشتوں کے سامنے کچھ آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، پھر وہ اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیے، پھر فرشتوں سے کہا کہ آپ سنائیں، فرشتے نہ سنا سکے اور انہوں نے فوراً محسوس کر لیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا، یعنی ایک امتحان رکھا گیا، ان کو سامنے عملی طور پر پیش کر دیا گیا کہ جو صلاحیتیں میں اس کو دے رہا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، اس کا نہ تو تمہارے پاس علم ہے، اور جو صلاحیتیں اس کو میں نے عطا کی ہیں وہ تمہیں عطا نہیں کی، یعنی ہر ایک چیز کی علیحدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی علیحدہ مقاصد ہوتے ہیں۔ علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو ہر ایک چیز کے نام سکھائے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ نام فرشتوں پر پیش کیے، فقالا، اور فرشتوں سے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ نام آپ مجھے سناؤ،
بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم ٹھیک ہو اپنی رائے میں۔ قالو انہوں نے کہا سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا مگر وہی جو تو نے ہمیں دیا، یعنی جو تو نے ہمیں علم سکھایا اس سے زیادہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ ہی بہت بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا قال یا آدم فرمایا اے آدم انبئہم سنا انہیں باسمائہم یہ نام، فلما پس جب انبأہم آدم علیہ السلام نے انہیں سنائے باسمائہم وہ نام، قالا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض بے شک میں ہی زمین و آسمان کے غیوب پوشیدہ راز جانتا ہوں، وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔